السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ کوارنٹین میں آج میرے 12 دن مکمل ہو گئے۔ میں نے اس کوارنٹین کو یا قرنطینہ کو کس طرح دیکھا اور میں نے اس میں کیسے وقت گزارا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے احباب کو اس سے مطلع کروں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں ان تمام احباب کا، اپنے ان تمام اعزاء اقربا کا، اپنے ان تمام چاہنے والوں کا کہ جنہوں نے میری گزشتہ ویڈیو سے میری بیماری کا ان کو پتہ چلا اور اس کے بعد ان کی دعائیں، ان کے پیغامات، ان کا کنسرن، ان کی فکر، ان کی سوچ مجھ تک پہنچتی رہی۔ بہت سے احباب سے میری بات ہوئی، بہت سے احباب سے میں براہ راست رابطے میں آ سکا اور بہت سے احباب سے میں رابطے میں نہیں آ سکا، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے میرے لیے دعا بھی کی اور مجھ سے دعا کے لیے کہا۔ بے شک میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات جو اکثر حضرات نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ آپ نے کون سی دوا کھائی، اور آپ ان دواؤں کی تفصیل ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارے سامنے بھی کوئی مریض اگر کرونا کا آئے تو ہم اس مریض کو بھی وہ دوائیں تجویز کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ میرے تجربے میں جتنا جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کرونا کا ہر کیس ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک شخص ہے وہ سارا دن کرونا کے مریض کے درمیان رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اور ایک شخص ہے کہ وہ کسی کرونا کے مریض کے قریب سے بھی کہیں گزر جاتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی ایک دوا جو اگر میں نے ایک ٹریٹمنٹ لی اور مجھے اس سے فائدہ ہوا تو ضروری نہیں کہ وہی ٹریٹمنٹ سب کے لیے برابر کا فائدہ مند ہو۔ لہذا میری اپنی تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ان دواؤں کو استعمال کریں یا وہ ٹریٹمنٹ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے مجھے شفا دی، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ میرے طبیب، میرے عزیز، میرے محسن جناب ڈاکٹر نجیب عالم خان سے وہ رابطہ کریں اور ان کے مشورے سے، جیسے انہوں نے مجھے دواؤں میں، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ دواؤں کے مختلف کمبینیشن مختلف اوقات میں استعمال کیے اور الحمدللہ ہر دوا کا جو کمبینیشن استعمال کیا گیا اس نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ مختلف اوقات میں کبھی کوئی وہ دوا بند کرتے تھے، کبھی کوئی وہ دوا شروع کراتے تھے۔ اس طریقے پر میرے یہ 12 دن گزرے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنا واٹس ایپ کا نمبر کامنٹ میں شیئر کر دوں گا، تو وہاں پہ رابطہ کر کے مجھ سے ڈاکٹر نجیب عالم خان کا نمبر مجھ سے لے لیں اور ان سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں جو شفا عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کرونا کا مریض ہوں تو بہت سے لوگوں کے مشورے بھی سامنے آنے شروع ہوئے۔ کوئی ٹوٹکے آ رہے ہیں، کوئی طبی مشورے آ رہے ہیں۔ چند باتیں میں جن کے بارے میں کہوں گا کہ واقعی وہ کارآمد بھی ہیں، لیکن ہر چیز کو ایک حدود میں اور ایک حد میں رہ کے استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ شہرت کرونا کے حوالے سے ثنا مکی کے قہوے کو ہوئی، اور بعض حضرات نے تو بہت بڑے دعوے کیے کہ ثنا مکی کے علاوہ کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ ثنا مکی بنیادی طور پر ایک ایسی دوا ہے کہ جو طب میں ایک عرصے سے استعمال شدہ ہے اور استعمال ہو رہی ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم سے فاسد مادوں کو نکالنا، اور وہ فاسد مادے اس حال کے ذریعے نکالے جاتے ہیں، یعنی جب انسان سنا مکھی کو باقاعدہ استعمال شروع کرتا ہے تو اس کو موشن لگ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کو موشن لگتے ہیں، انسان کا قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور کرونا کے بہترین نشانے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہے۔ لہذا سنا مکی کا قہوہ اس میں بالکل شفا ہے، لیکن کسی طبیب کے مشورے سے اور ایک حد میں رہ کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹروں کے پاس جانا مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹروں سے بالکل آپ کو روکتے ہیں، ڈراتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کرونا میں موت نہیں ہے، کرونا میں موت نہیں ہے۔ موت کا وقت آ جاتا ہے، ہم کرونا میں مبتلا ہوتے ہیں، بہانہ کرونا بن جاتا ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ جو شفا یاب ہو رہے ہیں، پھر وہ شفا یاب کیوں ہو رہے ہیں؟ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی بھی بیماری موت کا باعث نہیں ہے، تو لہذا کرونا اگر کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ میں بھی 12 دن سے 15 دن سے کرونا میں مبتلا ہوں اور قرنطینہ میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ کہ کبھی بھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے موت آئے گی اور وہ کرونا کی وجہ سے آئے گی۔ ہاں، یہ ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان ہفتہ 10 دنوں میں میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو بہرحال اس کے لیے تو انسان ہر وقت تیار ہے، اور اس کو میں ابھی آگے ڈسکس بھی کروں گا کہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی تفصیل میں کچھ بات اس حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ذکر اذکار کو اگر آپ اتنا مضبوط کریں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ میں بالکل اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب میں جکڑ دیا ہے۔ اگر طبیب کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ طب کا شعبہ ہی پیدا نہ فرماتے ہیں۔ اگر ذکر اور اذکار سے انسان کی اصلاح ممکن ہوتی اور بیماری کا علاج صرف اور صرف ذکر اور اذکار سے ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ طبیبوں کی قوم کو پیدا ہی نہ فرماتے۔ اطباء کی قوم کو پیدا کرنا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب میں جمع کیا ہے اور اسباب میں پابند کیا ہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا طب اور آج کے طب میں بہت فرق ہے۔ ایک زمانہ تھا، میں اپنے بڑوں سے سنتا تھا کہ طبیب آپ کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اور وہ آپ کی بیماری کو بیان کر دیتا تھا۔ آج کا ڈاکٹر جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں کروا لیتا، جب تک آپ کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کروا لیتا، وہ علاج کرنے سے قاصر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ پھر ایک طبیب ہوتا تھا، وہ معدے کا بھی علاج کرتا تھا، وہ جگر کا بھی علاج کرتا تھا، وہ دل کا بھی علاج کرتا تھا، لیکن آج کل ہر چیز میں اسپیشلائزیشن ہے اور ہر ڈاکٹر اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز کا مرض ہے، آپ فلاں ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ تو لہذا ان تمام معاملات میں ان تمام اپنے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ طبیب ہمارے لیے رحمت ہے، اور اچھا طبیب اس کی تلاش کریں اور اس طبیب کے اوپر اعتماد کر کے پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب طبیب آپ کو کہتا ہے تو آپ سوچتے ہیں اور آپ کے وہ مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ایک اچھا مریض وہ ہوتا ہے، اور تجربے میں میرے یہ چیز ہے کہ جب طبیب نے ایک بات کہہ دی
آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی چیز جو احباب کا شکریہ ادا کیا، دوسری چیز کہ جو ٹوٹکے اور جو دیسی اس معاملے میں چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان میں اثر ہے، لیکن اس کو بھی مشورے سے استعمال کریں، یہ نہیں کہ بے تکے انداز میں اس کو کھایا جائے۔ بنیادی طور پہ چونکہ ہماری جو اندر قوت مدافعت ہے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے جو چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائیں ان کو اسی حساب سے لیا جائے۔ اگر میں نے یہ تجربہ کیا کہ وہ لوگ کہ جو کلونجی کو مستقل اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، ایک چائے کے برابر جو چمچہ ہوتا ہے وہ آدھی سے بھی تھوڑی سی کم کلونجی اگر صبح اس کو کھا لیا جائے، منہ میں ڈال کے پانی کے ساتھ اس کو نگل لیا جائے، تو انسان کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھانے میں اس کی بہت ایک اہمیت ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ایک عرصے سے کہ وہ پابندی سے وہ کلونجی کو شہد میں ملا کے رکھ لیتی ہیں، اور روزانہ صبح جب وہ فجر کے بعد چائے وغیرہ پیتی ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑی سی اس میں سے آدھی چمچی کے قریب وہ کھاتی ہیں، اس میں شہد بھی ان کے چلا جاتا ہے جو خود سے ایک بہت بڑی خون کو بھی صاف کرتا ہے اور انسان کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ تلبینہ جو کہ ایک غذا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، اس کے بنانے کا طریقہ موجود ہے، بلکہ اب تو بنے بنائے ڈبے بھی موجود ہیں بازار میں، آپ خریدیں اس کو لا کے گھر میں پانی ملا کے اس کو بوائل کریں، وہ بہت اچھی غذا ہے کہ جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ نبیذ ایک بہت اچھی غذا ہے، 2-3 کھجوروں کو اگر رات کو بھگو دیا جائے اور صبح اٹھ کے ان کو مسل کے پانی سمیت ان کو پی لیا جائے تو یہ سارا دن آپ کی قوت مدافعت اور آپ کے جسم کے اندر ایک نئی توانائی کے باعث بنتی ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کلونجی سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ ایک ایک پاؤ کلونجی ایک ایک دن میں کھاتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں گرمی پیدا ہوئی اور وہ بجائے فائدے کے وہ نقصان کا باعث ہوئی۔ تو لہٰذا ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کے، ہر چیز کو طریقے سے استعمال کر کے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آج سے کلونجی کھانا شروع کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کی قوت مدافعت میں 15 دن میں 20 دن میں جا کے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے گزارش کی کہ طبیب کے حوالے اپنے آپ کو کیجئے اور طبیب کے کہے کے اوپر چلیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے شفا اور اللہ تعالی ہمارے لیے صحت کے راستے کھولے گا۔ قرنطینہ کو میں نے کیسا پایا؟ دروازہ بند ہے، یہ سامنے دروازہ ہے، بند ہے، پیچھے آہٹیں آتی ہیں اور میں اندر بیٹھا ہوں۔ بعض دفعہ امید آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ دروازہ کھولے، پوچھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، لیکن آہٹ آتی ہے، گزر جاتی ہے۔ قبر میں انسان اسی طرح پڑا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دبا دیا جاتا ہے قبر میں تو جانے والوں کے جو آہٹ ہے وہ اس کو سنائی جاتی ہے۔ دبا کر سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ تو جانے والوں کی آہٹ سنائی جاتی ہے۔ بعض دوستوں نے کہا کہ جی مردہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ جب ہم لیٹیں گے جا کے تو ہم بھی سن لیں گے، اس وقت ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اس طرح سنتا ہے، لیکن آپ نے جب فرما دیا تو سنتا تو ہے۔ تو اس کی کچھ مشق جو تھی وہ مجھے اس قرنطینہ کے دوران ہوئی کہ جب میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا اور باہر سے آہٹیں آتی تھیں اور میں ان آہٹوں پہ اندازہ لگاتا تھا کہ یہ میرا فلاں بیٹا ہے، یہ میری فلاں بیٹی ہے، میرے گھر والے باہر آئے ہیں۔
اور میں ان کا اندازہ لگاتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ شاید وہ دروازہ کھول کے پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے تمہاری، لیکن پوچھا بھی جاتا تھا کبھی کبھار، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ نہیں بھی پوچھا جاتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ قبر پہ بھی انسان لیٹا ہوگا اور گزرنے والوں کی آہٹیں بھی ہوں گی، بچے بھی آئیں گے، عزیز و قارب بھی آئیں گے پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے۔ قبر کھول کے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی کس حال میں ہو، کوئی ہماری مدد کی ضرورت بھی ہے۔ پھر یہاں تو یہ سہولت ہے کہ میں بٹن دباتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کہ جی کیا چاہیے، بھائی پانی لا دو، مجھے دوا لینی ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ کوئی اپنے یہاں پہ کچھ چیزوں کا انتظام ویسے کیا ہوا ہے تو وہ اپنے خود اس میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں جب ہم قبر میں ہوں گے تو وہاں تو کوئی نہیں آ کے ہم سے پوچھے گا، نہ ہی وہاں کوئی بٹن ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اپنی ساری زندگی انہوں نے اس کے اندر گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگیں گے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ملائکہ کو نزول فرمائیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ اس سے کہیں گے کہ نہ تجھے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس پہ تجھے خوف ہو، اور تیرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس پہ بعد میں تجھے پچھتاوا ہو۔ اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، تمہارے ساتھ ساتھ چلتے تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں پہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ یہاں پہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہارے لیے ایک مہمانداری ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم والی مہمانداری ہم سب کو قبر میں عطا فرمائے، اس کی تیاری کیجیے۔ یہ قرنطینہ نے مجھے یہی چیز سکھائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے رابطہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس قرنطینہ میں بیٹھ جائیے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب پائیں گے۔ اور جب انسان پریشان ہو تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں سکون اور عافیت عطا فرماتے ہیں۔ باوجود بے چینی کے، باوجود تنہائی کے، باوجود سارا دن کمرے میں بند رہنے کے، ایک گونا سکون مجھے اس چیز میں رہا کہ مجھے اپنے رب سے بہت سی باتیں کرنے کا موقع ملا، اور میرے رب نے میری بہت سی باتوں کا مجھے جواب بھی دیا اور سکون بھی عطا فرمایا۔ میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ بیماری، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سیریس نہیں لے رہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی جاہل انسان، کوئی ان پڑھ انسان، کوئی لو لیول کا شخص اگر اس قسم کی بات کرے تو شاید افسوس نہ ہو۔ پڑھے لکھے، دیندار، ذہنی طور پہ دینی مزاج رکھنے والے، اچھے پڑھے لکھے کہ جن کی تعلیم کی ڈگریاں دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے، وہ ایسی جگتیں لگا رہے ہیں اس کرونا کے حوالے سے، وہ ایسے مذاق بنا رہے ہیں اس کرونا کے، صرف اس لیے کہ وہ
غالباً یا تو حکومت کے ساتھ ان کا اتفاق نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام احباب سے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کرونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کرونا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کرونا، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم زمین پہ کھڑے ایک دوسرے کے اوپر جگتیں لگا رہے ہیں، پیر کے دن اس نے آنا ہے، اتوار کے دن اس نے نہیں آنا، فلاں جگہ آنا ہے، فلاں جگہ نہیں آنا، اس کو کھول دو، اس کو بند کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ یاد رکھیے، میں اگر اپنی لاپرواہی سے کسی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہوں، جس دن سے مجھے کرونا ہوا میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا، میں نے اپنے گھر سے بچوں کو بالکل الگ کر دیا، کسی سے میں ملا نہیں ہوں، کسی سے میں نے رابطہ نہیں کیا، جو برتن جو چیزیں میں نے استعمال کی میں نے صرف اپنے تک ان کو محدود کیا، اور کسی قسم کی میں نے اس میں لاپرواہی صرف اس لیے نہیں برتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری اس لاپرواہی کی وجہ سے کسی اور کو یہ جراثیم لگ جائیں، اور کل اللہ تعالیٰ پوچھ لیں مجھ سے کہ تمہیں پتہ تھا کہ تمہیں یہ بیماری ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ تم سے یہ بیماری دوسروں کو لگ سکتی ہے، تو تم نے کیوں لاپرواہی برتی؟ ہر وہ شخص کہ جس کو یہ بیماری ہے، جس کے اندر اس کی کوئی سمٹمز یا کوئی اس کی علامات موجود ہیں، فوری طور پہ مکمل انویسٹیگیشن کرائیں، اور اگر وہ پازیٹیو ہیں تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، ڈاکٹر کے کہے کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول ہوں۔ جو دعائیں ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی میں نے دعائیں شیئر کی ہوئی ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں۔ ان دعاؤں کے اوپر عمل کریں، ان دواؤں کے اوپر عمل کریں جو ڈاکٹر آپ کو سکھائیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ جو ہم ایک مذاق کی اور جگت بازی کی جو ہم نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور ہم اور آپ کسی طور بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ خود سوچیں، گھر میں والد صاحب کو غصہ آئے اور وہ کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہوں، اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ کھڑے ہو کے جگتیں لگانا شروع کر دے، وہ ہنسنا شروع کر دے، وہ مذاق اڑانا شروع کر دے والد کی ان حرکتوں کا، تو کیا والد خوش ہو کے اس کو گلے سے لگائے گا کہ واہ بھائی واہ، بڑی اچھی تو نے بات کی ہے؟ نہیں، والد کو اور غصہ آئے گا، اور والد کا غصہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ کرونا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کرونا اسی لیے نہیں ختم ہوتا، صرف ایک کرونا نہیں، اس کے پیچھے کتنے عذاب جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ سوائے جگتیں لگانے کے کہ کیونکہ ہماری مطلب کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف اور صرف سیاست کو جانتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے، غفلت سے نکالے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے کوارنٹین کے ڈاکٹر کے مطابق 2 سے 3 دن اور رہ گئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ مجھے ٹیسٹ کی طرف جانا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ وقت گزارا، الحمدللہ ان 14 دنوں میں باوجود اس کے کہ کرونا پازیٹیو تھا، لیکن کوئی کمپلیکیشن اللہ تعالیٰ نے مزید نہیں دی، نہ کوئی سانس کا مسئلہ ہوا، نہ کوئی اور دیگر اس قسم کا ایشو ہوا، اور ڈاکٹر کی جو رائے تھی اس کے مطابق جو انہوں نے دواؤں کا ایک کمبینیشن مختلف اوقات میں استعمال کیا، الحمدللہ اس نے بہترین انداز میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جملہ عالم میں جتنے بھی لوگ اس میں مبتلا ہیں اس مرض میں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے طبیب کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر نجیب عالم کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میرا علاج، نہ صرف میرا علاج کیا بلکہ ان کی طرف سے کھلی آفر ہے کہ جو شخص بھی چاہے جس وقت چاہے
ان سے رابطہ کر لے، وہ ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔